بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا للہ قانتین فإن خفتم فرجالا او رکبانا فإذا آمنتم فاذکروا اللہ کما علمکم ما لم تکونوا تعلمون صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت سے پہلے نکاح کے اور طلاق کے احکامات بیان فرمائے۔ ان کا تعلق تھا حقوق العباد سے۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں سختی سے منع کیا، تل کا حدود اللہ، جگہ جگہ پر فرمایا یہ اللہ کی حدیں، ان سے تجاوز نہ کرنا، یعنی حقوق العباد پر بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے زور دیا۔ تو جہاں پر اللہ تعالیٰ کا یہ اصول ہے، جہاں جنت کا تذکرہ کرتے ہیں تو دوزخ کا کرتے ہیں، دوزخ کا کرتے ہیں تو جنت کا کرتے ہیں، ایمان والوں کا تذکرہ کریں تو ساتھ کافروں کا کرتے ہیں، کافروں کا تذکرہ ہو تو ساتھ ایمان والوں کا تذکرہ ہوتا ہے۔ تو یہاں پر بھی اسی طرح ہے کہ پہلے حقوق العباد کا تذکرہ تھا تو اب اس کے بعد حقوق اللہ کا تذکرہ شروع ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى، اے لوگوں حفاظت کرو نماز کی، خصوصاً درمیان والی نماز کی، وقوموا للہ قانتین، اور اللہ کے سامنے عاجز بن کر کھڑے ہوا کرو۔ حافظوا علی الصلوات، اے لوگوں نمازوں کی حفاظت کرو، والصلاة الوسطى، اور خصوصی طور پر درمیانی نماز۔ درمیانی نماز کون سی ہے؟ ویسے تو بعض مفسرین نے فجر کو کہا، بعض نے ظہر کو کہا، بعض نے عصر کو، بعض نے مغرب کو، بعض نے عشاء کو، لیکن بہتر اور راجح قول یہ ہے اس سے مراد عصر کی نماز ہے، کیونکہ دو نمازیں دن کی ہو گئی فجر اور ظہر، اور دو نمازیں رات کی ہو گئی مغرب اور عشاء۔ ان چاروں کے لحاظ سے درمیان والی عصر ہی بنتی ہے۔ عصر کے تذکرے کو اللہ تعالیٰ نے کیوں خصوصی طور پر الگ سے ارشاد فرمایا؟ اس وجہ سے کہ اکثر لوگ اس وقت میں نماز سے غافل ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ یہ کام کے کلوزنگ کا وقت ہوتا ہے، ہر کوئی اپنا کام سمیٹ کر بند کر کے ٹھپ کر کے نکلنے کی کر رہا ہوتا ہے، کوئی گھر جا رہا ہوتا ہے، کوئی اپنا حساب کتاب گن رہا ہوتا ہے، یعنی افراتفری کا ماحول ہوتا ہے اس وقت نا، ہر ایک کو جلدی ہوتی ہے کہ میں کس طرح بس فارغ ہو جاؤں، سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے اپنے گھر پہنچ جاؤں۔ تو اس گہما گہمی میں بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بندے کو نماز کا خیال نہیں رہتا۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پر اس نماز کا ذکر کیا کہ نماز وسطیٰ یعنی عصر کی نماز کی حفاظت کرو۔ ایک بات اور بھی ذہن میں آتی ہے، وہ یہ کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب قبر میں مردے کو دفنایا جاتا ہے تو منکر نکیر اس کو اٹھا کر بٹھاتے ہیں۔ تو جب منکر نکیر اگر اس کو اٹھا کر بٹھاتے ہیں نا تو اس وقت اس کو یوں لگ رہا ہوتا ہے جیسے عصر کا وقت ہے، اس وقت اس سے سوال جواب ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو نیک بندہ ہوتا ہے جب مر جاتا ہے نا تو اس کو جب منکر نکیر آ کر جگاتے ہیں، اٹھ بھائی سوالوں کا جواب دے پہلے، تو وہ اٹھتے ہی، کیونکہ دنیا میں وہ نماز کا عادی ہوتا ہے، عصر کی نماز کا، دنیا میں وہ نماز کبھی نہیں چھوڑی ہوتی اس نے، تو پھر وہ اٹھتے ہی فوراً فرشتوں کو کہتے ہیں جواب بعد میں دوں گا، پہلے لوٹا دو، میں نے وضو کرنا ہے، میں نے نماز پڑھنی ہے، میرے نماز کا وقت نکل جائے گا، دیکھو عصر کا وقت ہو گیا۔ وہ فرشتے کہیں گے بھائی تو امن سے سو جا، اس نیک بندے سے سوال کرنے کی بھی نوبت نہیں آئے گی۔ کیوں؟ فرشتے خود ہی سمجھ جائیں گے جس کو اس وقت بھی اٹھتے ہوئے نماز کی فکر ہے، اس کو پھر اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کی تو طریقہ اولا فکر ہوگی نا۔ اس وجہ خصوصی طور پر عصر کی نماز کو کہا گیا۔ قبر میں جانے کے بعد جب ہم اٹھائے جائیں گے تو عصر کا وقت ہوگا، تو ہمیں نماز کی فکر ہونی چاہیے۔ جس طرح ہم دنیا میں فکر کریں گے تو وہاں پر بھی قبر میں بھی ہمیں اسی کی فکر نصیب ہوگی، ہم قبر کی سختیوں سے بچ جائیں گے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پر عصر کی نماز کا تذکرہ کیا، والصلاۃ الوسطیٰ، خصوصی طور پر عصر کی نماز کی حفاظت کرو، درمیانی نماز کی۔ وقوموا للہ قانتین، اور اللہ کے سامنے عاجز بن کر کھڑے ہوا کرو۔ عاجز سے مراد یہ ہے کہ بالکل اللہ کی طرف دھیان ہو جائے، دنیا سے بے خبر ہو جائے بندہ، دنیا کی پرواہ نہ رہے۔ اور ایک حدیث شریف میں بھی آتا ہے، حدیث جبریل، لمبی حدیث ہے، اس میں حضرت جبریل علیہ السلام انسان کے روپ میں آئے تھے، صحابہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، وہ دیکھ کر بڑے حیران ہو رہے تھے کہ یہ عجیب شخص ہے، کالے سیاہ بال ہے، سفید رنگ کا لباس ہے، رنگ بھی گورا چٹا ہے، خوبصورت ہے، اور ہے بھی نیا بندہ۔ اگر یہ یہیں کا باشندہ ہو تو صحابہ آپس میں سوچ رہے تھے کہ اس کو تو ہم جانتے ہیں، اگر یہاں کے باشندہ ہوتا تو ہم جان رہے ہوتے، اجنبی لگتا ہے۔ اگر اجنبی ہے تو باہر سے آیا ہوگا، جب باہر سے آیا ہوگا تو سفر کے آثار نہیں اس کے اوپر نظر آتے۔ جب بندہ سفر کر کے آتا ہے نا، پلکوں پر دھول ہوتی ہے، بالوں پر دھول ہوتی ہے، تو وہ بھی کوئی آثار نہیں نظر آ رہے، بالکل صاف ستھرا ہے۔ صحابہ اسی سوچ میں بیٹھے ہوئے تو وہ آیا، آ کر اتحیات کی شکل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گیا، پھر اپنے ہاتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رانوں پر رکھ دیے، کہنے لگے اے اللہ کے رسول میں آپ سے کچھ سوالات پوچھنا چاہتا ہوں۔ حضور نے کہا پوچھو۔ تو اس نے پہلا سوال یہی کہا کہ مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ حضور نے بتلایا۔ پھر فرمایا ایمان کیا ہے؟ حضور نے بتلایا ایمان یہ ہے۔ پھر اس نے سوال کیا کہ مل احسان یا رسول اللہ، احسان کیا ہے؟ ہمارے ہاں تو احسان یہ کہتے ہیں کسی کے ساتھ بھلائی کر دینا، احسان کا بدلہ احسان سے دے دینا، اچھائی کر لینا، اس کو احسان کہتے ہیں۔
لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ مل احسان، احسان کیا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں کیا فرمایا، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. یہ احسان ہے. احسان کیا بتلایا کہ جب تو اللہ کی عبادت کرے تو تو ایسے عبادت کیا کر گویا کہ تو اپنی آنکھوں سے اللہ کو دیکھ رہا ہے سامنے. یعنی اتنا دھیان اللہ کی طرف جما لے کہ یوں سمجھ دنیا سے تو بالکل ہی بے خبر ہو جائے، اور اللہ کی طرف اتنا دھیان ہو، یوں لگے تجھے محسوس ہو کہ اللہ تیری آنکھوں کے سامنے موجود ہے اور تو اس کے قدموں میں سجدہ کر رہا ہے، اس کے آگے جھک رہا ہے، اس کی عبادت کر رہا ہے. ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تو ایسے عبادت کر اللہ کی گویا تو اپنی آنکھوں سے اللہ کو دیکھ رہا ہے. فإن لم تکن تراہ، اگر تو یہ گمان نہیں جما سکتا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے تو پھر کم از کم اتنا ضرور کر لینا فإنہ یراک، کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے، اللہ تجھے دیکھ رہا ہے. پھر کم از کم اتنا تو دھیان ہونا چاہیے نماز میں. اور اسی کا نام قانتین ہے، یعنی اللہ کی طرف بھرپور توجہ کر دینا، عاجزی کے ساتھ اس کے سامنے نیاز مند ہو کر کھڑے ہونا. یہ ہے. اسی سے ہمارے فقہا نے یہ بھی لیا ہے کہ نماز کے اندر کوئی حرکت نہیں ہونی چاہیے. بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے نا، ہلتے رہتے ہیں نماز میں، جھولتے رہتے ہیں. کئی لوگ ایسے آگے پیچھے یوں ایسے جھٹکے کھا رہے ہوتے ہیں. اور اسی طرح نماز میں چلنا پھرنا، نماز میں عمل کثیر کرنا، سمجھے نا، یہ سب چیزیں منع ہے نماز میں. قانت کا معنی یہ ہے کہ بالکل جم کر ساکت ہو کر کھڑا ہو جائے. اسی وجہ سے بعض فقہا نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ رفع یدین نہ کرے تاکہ نماز کے اندر اطمینان حاصل ہو. بس رفع یدین جو پہلا کر لیا تکبیر تحریمہ کا وہ کافی ہے. بار بار اگر کرے گا تو یہ قانت کے خلاف ہے. اس وجہ سے قرآن مجید کی اس آیت سے دلیل پکڑتے ہیں کہ رفع یدین نہ کرنا بہتر ہے. اگر کوئی کر لیتا ہے تو نماز تب بھی ہو جاتی ہے، نماز میں کوئی فرق نہیں آتا. ہاں مستحب یہ کہ نہ کرے احناف کے نزدیک. تو مستحب نہ ہونے کی دلیل کیا ہے، یعنی رفع یدین نہ کرنے کا دلیل یعنی مستحب نہیں ہے، وہ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ بہتر یہ قانت ہو کر کھڑا ہو. ہم اہل حدیثوں کی طرح نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں جو رفع یدین نہیں کرتا اس کی نماز ہی نہیں ہوتی، اور پھر دلیلیں بھی ہم سے مانگ رہے ہوتے ہیں. ایک چوری اوپر سے سینہ زوری، الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے، وہی حال ہوتا ہے ان کا. ہم کہتے ہیں کہ بھائی کوئی رفع یدین کرے نماز تب بھی ہو جائے گی، نہ کرے تب بھی ہو جائے گی، لیکن نہ کرنا بہتر ہے. یہ ہم یہ تو نہیں کہتے کہ نماز ہی نہیں ہوگی، فرض ہے چھوڑنا، ہم نے تو نہیں کہا کہ فرض ہے، ہم تو کہتے ہیں کر لیتا بھلے کرے. اب کہتے بھی اہل حدیث ہیں کہ یہ کرنا فرض ہے، نہ کریں گے تو نماز ہی نہیں ہوگی، اور دلیل ہم سے مانگ رہے ہوتے ہیں. بھائی جب فرض تم نے ثابت کیا دلیل تم دو گے نا، ہم تھوڑی دیں گے. بعض اہل حدیث گلے پڑ جاتے ہیں نا اس وجہ سے. یہ بات یاد رکھنا، دعویٰ ان کا ہے تو دلیل وہ دیں گے نا، ہم تھوڑی دلیل دیں گے. جو دعویٰ کر رہے ہیں وہ دلیل کا انتظام کریں. ویسے ہمارے پاس دلائل ہیں، وہ بات الگ ہے، میں یہ نہیں کر رہا ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں. احادیث موجود ہیں بہت ساری، صحیح احادیث موجود ہیں. لیکن یہ کہ ایک الزامی بات یہ ہے کہ بھائی دعویٰ جب ان کا ہے تو دلیل وہ دیں. ہم کیوں دیں دلیل؟ ہم تب دلیل دیں نا ہم جب یوں کہیں کہ نہ کرنا فرض ہے، پھر اس فرضیت کو ثابت کرنے کے لیے ہم دلیل دیں گے. جب ہم نے کہہ دیا کرو یا نہ کرو، پھر دلیل کا ہے کی دلیل تو وہ دیں نا جنہوں نے کہا ہے کہ فرض ہے. خیر وقوموا للہ قانتین، اللہ کے سامنے قانت بن کر کھڑے ہونا چاہیے. قانت کا میں نے معنی بتا دیا، بالکل بھرپور توجہ اللہ کی طرف ہو، جس کو خشوع اور خضوع کہا جاتا ہے. اچھا آگے اللہ تعالیٰ نے نماز خوف کا ایک طریقہ بتایا. نماز خوف کس کو کہتے ہیں؟ مثال کے طور پر میدان جہاد میں جنگ لگی ہوئی ہے، جنگ چل رہی ہے، اتنے میں نماز کا وقت ہو گیا. اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ اس حال میں بھی جنگ کی حالت میں بھی نماز نہیں چھوڑنی چاہیے. ایسا نہ ہو کہ تم یہ کہو گے یار نماز کا وقت نکل جائے بعد میں ہم قضا کر کے پڑھ لیں گے. اللہ تعالیٰ کو یہ ادا اچھی نہیں لگتی. وقت ہے اس کے اندر پڑھو، جیسے پڑھ سکتے ہو پڑھو. اللہ تعالیٰ آگے اجازت دیتے ہیں فَإِنْ خِفْتُمْ، اگر تم خوف کی حالت میں ہو، فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا. اب بعض مفسرین نے اس کا معنی کیا فَرِجَالًا پیدل ہو، أَوْ رُكْبَانًا چاہے سواری پر ہو، پیدل ہو چاہے سواری پر ہو، اب نماز پڑھو. حالانکہ یہاں پر فرجالن کا معنی پیدل نہیں ہے. ہمارے ہاں پیدل کا مطلب یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں چلنا، پیدل چلنا، چلتے ہوئے نماز نہیں ہوا کرتی پیدل. ہاں سواری چل رہی ہو، اوپر بندہ بیٹھا ہوا ہو، نماز ہو جائے گی. گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھا ہے، گھوڑا چل رہا ہے، نماز ہو جائے گی. لیکن خود اگر چل رہا ہے نماز نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، تو یہاں پر فرجالن کا معنی ہمارے ہاں جو اردو میں محاورتاً کر دیا جاتا ہے پیدل، تو ہم پیدل سے مراد سمجھ رہے ہوتے ہیں پیدل چلنا. یہ چلنا مراد نہیں ہے، پیدل سے مراد ہے پاؤں پر کھڑے ہو کر. چاہے تم پاؤں پر کھڑے ہو کر نماز پڑھو، رکوع سجدے کی نوبت نہ آئے، اس میں رکوع سجدے اشارے سے کر لینا.
और रुकबानन, चाहे तुम सवारी पर बैठकर नमाज पढ़ लो, पढ़नी जरूर है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में तकरीबन जिहाद के वक्त में सलातुल खौफ तकरीबन 27 दफा पढ़ाई है। उसका तफसील से जो तरीका आता है वो तरीका तो सूरह निसा में आ जाएगा कि सलातुल खौफ पढ़ने का तरीका क्या होता है, किस तरह पढ़ी जाती है इमाम के पीछे, उसका तरीका वहां पर आ जाएगा, वो तफसील वहीं बता दूंगा। यहाँ पर अल्लाह ताला ने इजमाली तौर पर यह इरशाद फरमाया कि नमाज का वक्त हो जाए तो नमाज को मौखर मत करो, उसको अपने वक्त पर पढ़ो, जैसी तुम्हें हालत मुयस्सर आती है वैसे ही पढ़ लो। अपने पाँव पर खड़े होकर पढ़ लो, रुकू सजदा नहीं कर सकते तो ना करो, इशारे से कर लो। अगर सवारी पर हो तो सवारी पर नमाज पढ़ लो, लेकिन छोड़ो नहीं। फ़इज़ा अमिनतुम, फिर जब तुम अमन की तरफ लौटाओ, जब तुम अमन की हालत में आ जाओ तो वहां पर ऐसी शॉर्टकट नमाज नहीं चलेगी, वहां पर तुम्हें पूरी ही पढ़नी पड़ेगी। फ़ज़्कुरुल्लाह कमा अल्लमकुम, फिर अल्लाह को ऐसे याद करना जैसे तुम्हें अल्लाह ने सिखाया हुआ है। हालांकि नमाज का तरीका अल्लाह ने तो नहीं सिखाया, अल्लाह के रसूल ने सिखाया है। हाँ, लेकिन देखो अल्लाह ने रसूल का सिखाया हुआ अपनी तरफ मंसूब किया। मालूम हुआ अल्लाह की इताअत रसूल की इताअत है, रसूल की इताअत अल्लाह की इताअत है। फ़ज़्कुरुल्लाह कमा अल्लमकुम, फिर अल्लाह को ऐसे याद करना जैसे अल्लाह ने तुम्हें सिखाया है। मालूम तकूनु तालमून, ऐसा सिखाया है कि जिसको तुम पहले नहीं जानते थे। वो तरीका वाकई हमें नहीं पता था कैसे इबादत करनी है, ये तो अल्लाह के रसूल ने हम पर एहसान किया, हमें आकर तरीका बताया। फजर ऐसे पढ़नी है, जोहर ऐसे पढ़नी है, 4 रकातें ऐसे पढ़नी है, तो 2 ऐसे पढ़नी है, 3 ऐसे पढ़नी है। ये बीच में अल्लाह ताला ने हुकूकुल्लाह को जिक्र कर दिया था। अब दोबारा वही टॉपिक तलाक वाला जो पहले चल रहा था। अल्लाह ताला फरमाया वल्लदीना युतवफ़ूना मिनकुम वयज़रूना अज़वाजा, वो लोग जो फौत हो गए हैं उन तुम में से और उन्होंने पीछे अपनी बीवियां छोड़ी हैं, तो वसीयतन लिअज़वाजिहिम मताअन इलल हौल, उनको चाहिए कि मरने से पहले वो वसीयत करके जाएं अपनी बीवियों के बारे में 1 साल तक का नफ़ा हासिल करने की, गैर इखराज, और घरों से ना निकाले जाने की। एक बात समझो पहले, जिस औरत का शौहर मर जाए उसकी इद्दत कितनी है? 4 महीने 10 दिन। 4 महीने 10 दिन, ये हमारी शरीयत के अंदर हमें हुक्म दिया गया। उससे पहले क्या था? अरब का दस्तूर क्या था? जिसका शौहर मर जाए 1 साल तक इद्दत में बिठाते थे। और मैंने कल उसका तरीका भी बताया था, वो ये हशर करते थे औरत के साथ, एक काल कोठड़ी में बंद कर देते, घर से अलग थलग कर देते, गंदी गिलाजत में उसको छोड़ देते, नहाने की इजाजत नहीं, पूरा साल उसको जोड़ा तब्दील करने, कपड़े पहनने की, कपड़े यानी चेंज करने की इजाजत नहीं। गंद में जब लत पत हो जाती पूरे साल के बाद, फिर उस पर एक मुर्गी छोड़ी जाती, मुर्गी को वो अपने इस्तंजे की जगह पर लगाती। अगर वो यानी इतना बैक्टीरिया उस पर इकट्ठा हो चुका होता था कि मुर्गी या मुर्गा टच होते ही थोड़ी देर के बाद मुर्गा मर जाता था। फिर जब मर जाता फिर कहते हैं हाँ अब ये इद्दत से निकलने के लायक होगी। फिर उसको ऊंट पर बिठाकर या गधे पर बिठाकर फिर उसके हाथ में मेंगनियां देते थे ऊंट की, वो फेंक, अगर वो फेंकने पर कादिर हो जाए, एक एक करके सारी उसने फेंक दी एक ही हाथ से, फिर कहते हैं अब इसकी इद्दत पूरी हो गई। यानी इस तरह की जलालत थी, लेकिन 1 साल तक की इद्दत थी। अब जब इस्लाम आया, मजहब इस्लाम आया, तो इस्लाम ने शुरू में तो ये इद्दत नहीं बतलाई कि 4 महीना 10 दिन है, ये अहकाम अभी नाजिल नहीं हुए थे। उससे पहले अरब के दस्तूर के मुताबिक 1 साल इद्दत गुजारी जाती थी, लेकिन उसका तरीका वो जाहिलियत वाला नहीं करते थे, बल्कि अपने घर में ही रखते थे, मिलजुल कर रहते थे, सफाई सुथराई का ख्याल होता था, हर चीज होती थी। यानी पहले रवाज के मुताबिक अलहदा नहीं कर देते, बैक्टीरिया में मरती रहे, ऐसा नहीं करते थे, जरासीमों में लथपथ होती रहे, ये तरीका नहीं था। मजहब इस्लाम ने इस चीज को मना कर दिया था, लेकिन थी इद्दत 1 साल की। अब जो 1 साल की इद्दत थी उसके लिए ये अल्लाह ताला ने हुक्म दिया था। जब बाद में वो आयत नाजिल हो गई कि जिसमें अल्लाह ताला ने फरमाया वल्लदीना युतवफ़ूना मिनकुम वयज़रूना अज़वाजन यतरब्बसना बिअनफुसिहिन्ना अर्बअत अशहुरिन व अशरा, जिनके शौहर फौत हो जाएं वो अपने आप को 4 महीने 10 दिन तक रोके रखें। तो उस आयत की वजह से ये हुक्म मनसूख हो गया 1 साल वाला। लेकिन जब तक वो हुक्म नहीं था तब तक ये हुक्म था। वो ये हुक्म क्या था? अल्लाह ताला ने फरमाया कि जब तुम में से कोई मरने से पहले वो वसीयत कर जाए अपनी बीवी के बारे में कि 1 साल तक उसको घर में ही नान नफका और रिहाइश उसको दी जाए, इसको ना निकाला जाए, ताकि अपनी इद्दत ये शौहर के घर में पूरी करे। क्योंकि वरसा आ जाते थे ना, चल भाई खाली कर जगह हमारी, उसको अलग काल कोठड़ी में बंद कर देते। अल्लाह ताला ने फरमाया ऐसा ना करो, उसको घर में ही रहने की वसीयत करो और उसका नान नफका खर्चा पानी भी उसको देते रहो, उसकी जरूरत का ख्याल रखो, ये वसीयत करके जाए। हाँ अगर अच्छा घर से ना निकाले जाने की वसीयत करके जाए। हाँ एक सूरत है फ़इन खरजना, अगर वो औरत इस दौरान खुद निकलना चाहे कि मैं इस घर में इद्दत नहीं गुजारूंगी, मैं अपने मेके चली जाऊंगी, फला जुनाह अलैकुम, फिर तुम पर कोई हर्ज नहीं है। फी मा फअलना फी अनफुसिहिन्ना मिन मारूफ, जो कुछ वो कर रही है अपने नफ्स के बारे में दस्तूर के मुताबिक भले करे, फिर कोई हर्ज नहीं है। वैसे शौहर के लिए हुक्म था कि वो वसीयत करके जाए, भाई इसको ज़माने जाहिलियत की तरह काल कोठड़ी में बंद न कर दे, अलग थलग न कर दे, उसको घर में रखे,
تاکہ برا صاحب اس کے اوپر ظلم زیادتی نہ کریں. یہ اس وجہ سے یہ حکم تھا. لیکن جب اللہ تعالیٰ نے وہ حکم دے دیا 4 مہینے 10 دن والا, تو پھر اس کی وجہ سے یہ حکم منسوخ ہو گیا. اب یہ حکم نہیں ہے, لیکن آیت ہے قرآن کی, حکم عمل نہیں ہے اب اس کے اوپر, یہ آیت منسوخ ہو گئی. واللہ عزیز حکیم, بے شک اللہ اور اللہ تعالیٰ غالب ہے, حکمت والا ہے. آگے وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ. آگے اللہ تعالیٰ متعلقہ عورتوں کے بارے میں کہتا ہے. دیکھو پیچھے چند قسمیں گزری تھی. ایک وہ عورت ہے کہ جس کے ساتھ نکاح ہوا, ابھی خلوت صحیحہ حاصل نہیں ہوئی, اس کو طلاق ہو گئی, اور اس کا حق مہر مقرر تھا, پھر آدھا حق مہر دیا جائے گا. ایک جگہ آیا کہ نکاح ہوا, خلوت صحیحہ حاصل نہیں ہوئی, حق مہر بھی مقرر نہیں تھا, پھر کیا کیا جائے, پھر اس کو متاعن اضافے کے ساتھ اس کو دے دیا جائے, پھر بھی اس میں کنجوسی نہ کی جائے. ایک مروت والا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا. اچھا, اور اسی طرح ایک تھا کہ جس کا حق مہر ادا کر دیا گیا تھا, خلوت صحیحہ بھی حاصل ہو گئی تھی, حق مہر بھی ادا ہو گیا تھا, رہتے تھے, پھر بعد میں طلاق ہو گئی, حق مہر بھی ادا ہویا ہوا ہے, وہ بھی ایک قسم بن گئی متعلقہ کی. تو غرض ہے کہ کوئی بھی قسم ہو متعلقہ کی, چاہے اس کو حق مہر دے دیا یا نہیں دے دیا, مقرر کیا یا نہیں کیا, حق مہر کی بات سے ہٹ کر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب متعلقہ عورت اپنی عدت پوری کر کے جانے لگے, رخصت ہونے لگے تمہارے گھر سے, پھر بھی اس کو کچھ نہ کچھ دے دیا کرو. حدیث شریف میں آتا ہے کم از کم اس کو ایک جوڑا, ایک بڑی چادر یہ دے دیا کرو. ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک جوڑا 2 بڑی چادریں اس کو دے دیا کرو. یعنی اس زمانے میں کپڑا اتنا قیمتی سمجھا جاتا تھا, نایاب سمجھا جاتا تھا. آج کل کے زمانے میں اس کو کچھ خرچی پانی دے دینا چاہیے, کچھ پیسے دے دینے چاہیے, کچھ سونا زیور وغیرہ کوئی چیز اس کو ہدیہ کر کے اس کو عزت کے ساتھ رخصت کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ طلاق ہو گئی تو اس کو ذلیل کر کے نکالیں, ایسا نہ کریں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ حق ہے متقین پر اس طرح کرنا. اگر تقوی اختیار کرنے والے ہیں تو یہ چیز اپنے اوپر لازم کریں. حق کا معنی ہوتا ہے لازم, یہ لازم ہے متقین پر, وہ اس طرح کریں, پھر وہ متقین کہلائیں گے, ورنہ وہ متقین کہلانے کے حقدار نہیں ہے. یہ اعلیٰ قسم کے اخلاق اللہ تعالیٰ سکھا رہے ہیں کہ جن سے تعلقات ٹوٹے ہیں نا, ان سے بھی ایسا منہ نہ موڑو کہ ہمیشہ کے لیے زندگی کے واپس پلٹنے کے دروازے ہی بند کر دو. ایسا نہ کرو, کوئی نہ کوئی دروازہ اس کا کھلا رکھو. کبھی زندگی میں کوئی موڑ ایسا آ جاتا ہے, واپس پلٹنا بھی پڑتا ہے, تو وہ دروازہ ہمیں کھلا ہوا ملے. یہ تو اللہ تعالیٰ نے متعلقہ کے بارے میں بتایا. ویسے بھی ہمیں روزمرہ کی زندگی میں بھی خاندان والوں سے بھی کبھی لڑائی ہو جاتی ہے, بھائی بھائی کی بھی لڑائی ہو جاتی ہے, کبھی دوستوں سے لڑائی ہو جاتی ہے. تو کبھی بھی ایسا رخ موڑ کے نہ جاؤ کہ ہمیشہ کے لیے راستے بند کر دو. کوئی نہ کوئی راستہ, کوئی نہ کوئی دروازہ کھلا رکھنا چاہیے. کبھی کوئی زندگی کا موڑ ایسا آ جاتا ہے بندے کو پلٹ کر آنا پڑتا ہے, تو کم از کم اس راستے سے آ تو سکے, اس دروازے سے داخل تو ہو سکے. تعلقات کبھی بھی ہمیشہ وقت ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہا کرتا, کبھی اچھا ہوتا ہے کبھی برا ہوتا ہے, حالات بدلتے ہوئے بھی دیر نہیں لگا کرتی. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں اعلیٰ قسم کے اخلاق سکھائیں. جس سے تعلقات توڑ رہے ہو, طلاق تو بہت ہی ایک تعلقات توڑنے کی سب سے آخری انتہا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس انتہا میں بھی اس چیز کا خیال رکھو, جاتے وقت عزت کے ساتھ اس کو رخصت کرو, کچھ نہ کچھ دے دو اس کو, سخاوت کرو اس کے اوپر, بخیل بن کر نہ رخصت کرو اور ذلیل کر کے نہ بھیجو. وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ, اور متعلقہ عورتوں کے لیے بھی کچھ نفع ہے دستور کے مطابق, وہ دینا چاہیے. حقاً علی المتقین, یہ لازم ہے متقین پر. اگر تقوی کا دعویٰ ہے ان کے دل میں تو پھر اس چیز کا اہتمام کرنا ہوگا. كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ, اسی طرح اللہ تعالیٰ کھول کر تمہارے لیے اپنے احکامات بیان کرتا ہے. لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ, تاکہ تم عقل والے بن جاؤ, سمجھدار بن جاؤ. یہ طلاق کے مسائل یہاں تک اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا. آگے جو مسائل شروع ہوں گے وہ ہوں گے جہاد کے. حقوق العباد ہے, اب آگے جہاد آ رہا ہے تو یہ حقوق اللہ ہے. جہاد کا تذکرہ کرنے سے پہلے اب آگے جو تفصیل چلے گی وہ جہاد کی چلے گی. تو اس جہاد کا تذکرہ کرنے سے پہلے تمہیدی طور پر اللہ تعالیٰ ہماری ذہن سازی کرتے ہیں. جہاد کا لفظ سنتے فوراً دل میں خیال آتا ہے اس میں تو مرنے اور مارنے کی بات ہوتی ہے, اس میں تو زندگی اور موت کا سوال ہے, اس میں تو جانے سے موت آ جاتی ہے. لفظ جہاد سنتے ہی موت کا خیال دل میں ضرور آتا ہے, اور شیطان سب سے پہلا حملہ انسان پر یہی کرتا ہے, جہاد میں جا رہا ہے, بچے یتیم ہو جائیں گے, بیوی بیوہ ہو جائے گی, وہ در در کی ٹھوکریں کھاتے پھریں گے, تیرا کیا بنے گا, چھوڑ جہاد کو. یہاں سے بندے کے اندر بزدلی اسٹارٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے. پھر بزدلی چاروں طرف سے گھیرتی ہے, نہ وہ اللہ کی نظر میں قابل عزت رہتا ہے, نہ لوگوں کی نظر میں قابل عزت رہتا ہے. بزدل آدمی کی کیا عزت. تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ذہن سازی کی. کیا فرمایا, جہاد کا تذکرہ ابھی کیا نہیں ہے, لیکن فوراً جہاد کا نام آتے ہی فوراً ذہن میں موت کا خیال ضرور آتا ہے ہر انسان کو. جہاد, اس میں تو موت ہو سکتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو موت کا خیال جو ہمارے دل میں آتا ہے اور یکدم دل پر بزدلی آتی ہے نا,
اس کو اتار پھینکنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک آیت ذکر کی. وہ کیا آیت ہے؟ وہ ایک قوم کا قصہ ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ایک نبی تھے بنی اسرائیل کے. انہوں نے لوگوں کو جہاد کے لیے تیار کیا. فلسطینی لوگ تھے، ان کے اوپر حملہ کرنا تھا. ان مسلمانوں کو اس نبی نے حکم دیا کہ تم نے جہاد کرنا ہے، اللہ نے تم پر جہاد فرض کیا ہے. ان کے ذہن میں فوراً یہ خیال آیا جہاد میں تو مار دھاڑ ہوتی ہے، اس میں موت بھی آ سکتی ہے، تو ہم تو یہاں رہیں گے، ہم تو مارے جائیں گے، نکلنا لازمی ہو جائے گا، اگر نہ نکلیں گے تو اللہ کا عذاب آئے گا، ہم مارے جائیں گے. تو انہوں نے کیا کیا، اس حکم کے آنے کے بعد انہوں نے اس بستی کو چھوڑا. ارد گرد کے جو پہاڑ تھے، غار تھے، ان میں جا جا کے پناہ لے کر چھپ کر بیٹھ گئے. نہ ہم ہوں گے، نہ ہمیں کوئی جہاد کے لیے کہے گا. وہ اپنی زندگی چاہتے تھے، جینا چاہتے تھے، وہ مرنا نہیں چاہتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا کہ میں نے ان کو پھر مارا. کیسے مارا؟ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر طاعون کی وبا مسلط کی. طاعون وبا پھیلی تو وہ ہوا کھانے کے لیے باہر نکلے غاروں میں سے. جب غاروں میں سے باہر نکلے تو اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتے بھیجے. ایک پہاڑوں کے اس طرف جا کر کھڑا ہو گیا، ایک پہاڑوں کے اس طرف آ کر کھڑا ہو گیا. ان فرشتوں نے اتنی زور سے چیخ ماری، چنگاڑے، کہ ان کی چیخ اتنی بھیانک تھی کہ ان لوگوں کے کلیجے پھٹ گئے اور وہ اوندھے منہ زمین پر گرے اور مر گئے. ان کی تعداد کتنی تھی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کی تعداد ہزاروں میں تھی. کتنے ہزار؟ لفظ یہ بتلاتا ہے کہ وہ 10,000 سے اوپر تھے، 10,000 سے کم نہیں تھے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وہم الوف. وہ لوگ ہزاروں میں تھے. الوف کا لفظ استعمال کیا، آلاف نہیں کہا. آلاف کا صیغہ یہ بھی جمع کا ہے، یہ بھی جمع کا صیغہ ہے، لیکن اس کا اطلاق 3 سے لے کر آگے اوپر تک ہوتا ہے. آلاف اس میں احتمال تھا، ہو سکتا ہے وہ 3,000 ہو سکتا ہے وہ 4,000 ہو سکتا ہے وہ 5,000 ہو. اللہ تعالیٰ نے اس لفظ کو چھوڑ کر آلاف کو اللہ تعالیٰ نے الوف فرمایا. الوف جمع کثرت کا صیغہ ہے. جمع کثرت کا اطلاق 9 سے اوپر ہوا کرتا ہے، 9 سے نیچے نہیں ہوا کرتا. 9 سے اوپر کیا ہے؟ 10. 10 سے اوپر کی کوئی حد نہیں ہے. اس سے یہ پتہ چلا ان کی تعداد 10,000 سے اوپر تھی، 10,000 سے نیچے نہیں تھی. اتنی زیادہ تعداد میں وہ لوگ تھے. موت کے خوف کی وجہ سے انہوں نے پہاڑوں میں پناہ لی تھی. اللہ کہتا ہے موت پھر بھی آ گئی ان پر. ایک چیز، جب وہ مر کر وہاں پر مرے تو وہ جو فرشتوں کی چنگاڑ تھی وہ دور دور تک لوگوں کو سنائی دی. تو لوگوں نے ایسی آواز کبھی سنی نہیں تھی. تو وہ لوگ دور دراز کے لوگ ان پہاڑوں کی طرف آئے دیکھنے کے لیے، یار یہ ہوا کیا ہے، آواز کیسی تھی. جب وہ ان پہاڑوں کی طرف آئے انہوں نے دیکھا یہاں تو لاشوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر لاشیں پڑی ہوئی ہیں اور ایک بندہ بھی ان میں زندہ نہیں ہے. اب لازم بات ہے انسانیت کے ناطے ان کے کفن دفن کا تو انتظام کرتا ہے. انہوں نے جب کفن دفن کرنے کی سوچی، انہوں نے سوچا یہاں تو ہزاروں کی تعداد میں، ان کو کون کفن دے گا، اتنا کپڑا کہاں سے لایا جائے گا، کون ان کی قبریں کھودے گا، یہ تو بہت مشکل ہو جائے گا. ان لوگوں نے کیا کیا، لاشوں کو سب کو ایک جگہ جمع کر کے اس کے ارد گرد کوٹ لگا دیا، باؤنڈری وال لگا دی تاکہ وہ بالکل بند ہو جائے. پھر وہ وہیں گلتے رہے، سڑتے رہے، ختم ہو گئے، ہڈیاں بچی. کافی عرصے کے بعد جا کر وہاں سے ایک اللہ کے نبی کا گزر ہوا، حضرت حزقیل علیہ السلام کا. وہ جب اس جگہ سے گزرے تو انہوں نے یہ عجیب تماشا دیکھا کہ ایک جگہ ہے، 4 دیواری ہے اور ہڈیوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں. تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے التجا کی، یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے، اتنے لوگ یہاں پر ہلاک ہوئے ہوئے، مرے ہوئے، ہڈیوں کے ڈھیر لگے ہوئے، جن کو کفن دفن بھی نصیب نہیں ہوا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے نبی، یہ موت کے ڈر کی وجہ سے جہاد چھوڑ کر یہاں بھاگے تھے، تو میں نے ان کو سزا دی، ان کو میں نے یہیں پر موت دے دی. تو اللہ کے نبی نے کہا اے اللہ ان کو جگا تو صحیح، دوبارہ زندہ کر، میں ان سے پوچھوں تو صحیح ان کا جرم کیا تھا. اللہ تعالیٰ نے اس نبی کی دعا قبول کی. تو اس نبی نے ان ہڈیوں کو کہا اے وہ سیدھا ہڈیوں جمع ہو جاؤ. وہ جمع ہو گئی. کہا اے ہڈیوں اپنے اوپر گوشت چڑھاؤ. گوشت چڑھنے لگا. تو پھر جب پورے وجود بن گیا تو انہوں نے کہا اے ہڈیوں اپنے اندر روح کو لوٹاؤ. اللہ کے حکم سے وہ روح جب لوٹی تو وہ جیتے جاگتے انسان بن گئے، دوبارہ زندہ ہوئے. جب دوبارہ زندہ ہوئے تو اللہ کے نبی نے پوچھا کیا ہوا تھا، تمہیں یہ سزا کیسے ملی؟ انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی ہماری کوتاہی، ہم جہاد سے بھاگے تھے کہیں وہاں موت نہ آ جائے، لیکن موت ان پہاڑوں میں بھی ہمیں آ گئی.
یہ غار بھی ہمیں پناہ نہ دے سکے۔ یہ چیز اللہ تعالیٰ نے ارشاد اس وجہ سے فرمائی۔ آگے جہاد کا تذکرہ چلے گا۔ اے ایمان والو، اگر تمہارے دل میں موت کا خوف ہے پھر اس واقعے کو یاد رکھنا، موت تو کہیں پہ بھی آ جائے گی۔ جو اللہ تمہیں موت دے سکتا ہے وہ قیامت کے دن زندہ بھی کر لے گا۔ جس طرح دنیا میں ان کو زندہ کر کے ان سے پوچھ گچھ کر سکتا ہے، آخرت میں بھی کرے گا۔ پھر کیا جواب دو گے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے ہماری ذہن سازی کے لیے پہلی آیت جہاد کے حکم سے پہلے پہلی آیت یہ نازل فرمائی۔ فرمایا الم تری الی الذین، الم تری، کیا تو نے دیکھا نہیں؟ حالانکہ ہمارے نبی تو اس زمانے میں موجود بھی نہیں تھے، اللہ تعالیٰ دیکھنے کی بات کر رہے ہیں۔ تو یہاں پر جو تارا رؤیت ہے، رؤیت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے رؤیت بصری آنکھ سے دیکھنا، ایک ہوتا ہے رؤیت قلبی دل سے دیکھنا۔ جو دل سے دیکھنا ہے اس کا تعلق علم سے ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ الم تارا یعنی الم تعلم، کیا تو جانتا نہیں ہے؟ کیا تجھے علم نہیں ہے؟ کیا تو نے یہ قصہ نہیں سنا ہوا؟ واقعی ہم نے سنا ہوا ہے یہ قصہ۔ اللہ تعالیٰ یوں ارشاد فرمانا چاہتے ہیں، الم تارا، کیا تجھے پتہ نہیں ہے؟ الی الذین خرجوا، ان لوگوں کا قصہ جو نکلے تھے، من دیارہم، اپنے گھروں سے، وہم الوف، حالانکہ ان کی تعداد تو 10,000 سے بھی اوپر تھی، حذر الموت، موت کے ڈر کی وجہ سے بھاگے تھے۔ فقال لهم اللہ موتوا، پھر اللہ نے کہا مر جاؤ، مر گئے۔ ثم احیاہم، پھر اللہ نے ان کو دوبارہ زندہ کیا۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس، بے شک اللہ تعالیٰ بڑا فضل کرتا ہے اپنے بندوں پر، ولکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ اللہ بڑا فضل کرتا ہے لیکن اکثریت ناشکروں کی ہے، شکر گزار نہیں ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ اب جہاد کا حکم دیتے ہیں۔ ایک ذہن سازی ہو گئی، موت کے ڈر کی وجہ سے جہاد سے مت پیٹ پھیرنا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرمائے وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اے لوگو اللہ کی راہ میں قتال کیا کرو، قتال کرو۔ حکم ہے ہمارے تمام عبادتوں میں جو افضل ترین عبادت ہے وہ جہاد ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو اسلام کی کوہان بنایا ہے۔ اونٹ کے اندر سب سے اونچی چیز جو ہوتی ہے اس کی کوہان ہوتی ہے، تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کی چوٹی بنائی ہے جو وہ جہاد ہے۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کی راہ میں جہاد کرو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور جانتے رہو بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا بھی ہے، جاننے والا بھی ہے۔ جو کچھ تم باتیں کرو گے جہاد سے ڈرنے کی، بھاگنے کی، وہ بھی اللہ سنتا ہے۔ علیم، جو تمہارے دلوں کے اندر بزدلی آ رہی ہے وہ بھی اللہ جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ آگے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی بات ہے، وہ انشاءاللہ تعالیٰ عرض کر دی جائے گی، ہے تو اسی کے ساتھ لیکن کل ذکر کر دیا جائے گا۔ کل پھر ایک واقعہ بھی ذکر کرنا ہے، وہ بھی لمبا واقعہ ہے، کل ہی آ جائے گا انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ شریعت کا رستہ دکھاتے چلو، دیے عظمتوں کے جلاتے چلو، شریعت کا رستہ دکھاتے چلو۔